آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اس وقت جاری ہے، لیکن اسی وقت ہی پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کی دھمکی کیوں دے دی ہے؟ دراصل افغانستان نے پاکستان کے ساتھ انوکھے اور نئے انداز میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا باقاعدہ آغاز کر لیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کا بھی توڑ نکالا ہے۔ لیکن افغانستان نے یہ جو نئے انداز میں جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، نہ ختم ہونے والے جنگ کا، اس کے پشت میں انڈیا بھی موجود ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تاریخ ہے 25 اکتوبر 2025 اور میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج کی تاریخ میں مذاکرات کا دوسرا دور اس وقت جاری ہے، اور یہ آج مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے یہ استنبول میں ہو رہا ہے۔ آج کے ہونے والے اس مذاکراتی عمل میں میکنزم طے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیسے مزید جو ہیں تعلقات کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، اور جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں، کہاں کہاں تحفظات ہیں اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کا ایک میکنزم جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی اس کشیدگی کی وجہ سے چمن، خیبر جنوبی اور شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے جو ہیں آج 14 روز سے مکمل بند ہے، اور اس کے علاوہ باب دوستی، ترکھم بارڈر، اور پھر ساتھ ساتھ انگور اڈا، غلام خان سرحد، یہ تمام جو ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے مال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب مذاکراتی عمل میں اگر پیش رفت ہوتی ہے تو ایک بار پھر دوبارہ ٹریڈ کا نظام جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی مذاکراتی عمل کے دوران ہی آج خواجہ آصف کی جانب سے ایک بہت بڑی دھمکی آمیز انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے ہیں تو پھر افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی۔ یہ مذاکراتی عمل جاری ہے، اور اسی دوران ہی خواجہ آصف کی جانب سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی ہے؟ اس کی ناظرین سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ افغانستان نے اچانک افغان طالبان کی جانب سے دریائے کنڑ پر جو ہیں ایک ڈیم تعمیر کرنے کے حوالے سے افغان طالبان جو ہیں ایک ارادہ کر چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا افغان طالبان کا کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک تو بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ زراعت میں ہم فروغ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیم ہمارے لیے لازم ہے، ہم اس ڈیم کو بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو افغان طالبان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بجلی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم زراعت میں بہتری لانا چاہتے ہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ دراصل ایسا ہے نہیں۔ یہ اس خطے میں ایک نئے انداز میں ایک اور جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی پوری ایک گیم رچائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہیں بھارت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیم تعمیر افغانستان کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھارت کی جانب سے باقاعدہ دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کے لیے 1 ارب امریکی ڈالر مالی امداد دینے کی پیشکش انڈیا کر چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کیوں پیشکش کرے گا اتنی بڑی افغانستان میں ایک ڈیم تعمیر کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد پہلے ہی پاکستان کے ساتھ انڈیا جو ہے ایک پانی کے اوپر جو ہے بہت بڑی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب اب افغانستان میں بھی ڈیم تعمیر کروانے کے لیے مالی اربوں میں امداد دے کر وہ ایک ڈیم تعمیر کروا کر پاکستان میں مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے زراعت کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور اسی دوران ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ جو دریائے کابل ہے اس سے پاکستان کو سالانہ جو ہیں اوسطاً 16.5 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہیں وہ پاکستان حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ دریائے کنڑ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دریائے کنڑ جو ہے یہ دراصل اس کا آغاز، اس پانی کا جو آغاز ہوتا ہے یہ دریائے چترال سے ہوتا ہے، یعنی چترال سے یہ پانی یہاں سے گزر کر دریائے چترال سے ہوتے ہوئے یہ افغانستان کا صوبہ کنڑ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے واپس یہ پانی پاکستان آ جاتا ہے، یعنی بالخصوص پنجاب کا ایک بہت بڑا ایریا جو ہے یہ پانی سیراب کر لیتا ہے۔ اب اس پر جو ہیں کنڑ پر اگر ڈیم تعمیر کیا جاتا ہے، اس کا فلو کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یقیناً اس سے پاکستان کے کئی زرعی علاقے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب اس حوالے سے بھی پاکستان جو ہے پہلے ہی ایک
इस वार का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पहले ही प्लानिंग कर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से ये प्लानिंग की गई है। वापडा और वज़ारत आबी वसाइल की जानिब से 2025 में दरियाई चतराल और स्वात के इस पानी के बहाव के एरिया पर जो है बिलखुसूस पानी की चतराल से निकलने वाले इस पानी के बहाव को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में पानी को स्टोर करने के लिए एक डैम तश्कील देने के हवाले से, एक डैम को बनाने के हवाले से जो है बाकायदा डिस्कशन तेज हो चुकी है और पाकिस्तान पहले ही इसका एक वार जो है पाकिस्तान करना चाहता है। पहले ही उस वार का जवाब के तौर पर जो है पाकिस्तान यहीं वो डैम बनाना चाहता है। यानी जो पानी चतराल से निकलता है, यहाँ पाकिस्तान पहले ही उसको रोकने की कोशिश करेगा। दरिया कुनड़ पर जो है अफ़गानिस्तान की जो प्लानिंग है, उसको काफ़ी जो है वो एक मुतासिर करने में वो कामयाब हो सकते हैं। तो उसके बाद अब भारत जो है वो एक नए अंदाज़ में एक नई जंग का बाकायदा आगाज़ करना चाहता है। इसीलिए ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट जो है वो खुली धमकी के तौर पर जो है वो सामने आ चुकी है। आज के होने वाले इस मुज़ाकराती अमल को भी अगर देखा जाए तो इसमें दोनों तरफ से कोई बड़ी शख्सियत यानी हुकूमती अहम शख्सियत मौजूद नहीं थे, क्योंकि 2 रुकनी पाकिस्तान से टीम थी और फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान से नायब वज़ीर दाखिला जो हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे थे। तो यूँ ये मुज़ाकराती अमल से कोई बड़ी पेशरफ़्त और बड़ा कोई फ़ायदा होते हुए अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।